آئیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 6. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پارہ نمبر 6. پتہ چلا آپ کو 5 پاروں کے پورے ہونے کا؟ مجھے تو نہیں پتہ چلا. ایسے لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا. اور 5 ہوئے نا، پھر 10 ہوں گے، پھر 15 ہوں گے، پھر 20 ہوں گے، پھر 25 ہو جائیں گے، اور پھر 30 ہو جائیں گے. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں. 5 پاروں کے اینڈ پہ کیا ملا؟ کہاں پہنچ گئی؟ کہاں کھڑی ہوں؟ اللہ کا میرا کیا مقام ہے؟ کیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا کی کیٹیگری میں آتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے. آئیے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 6 کو. لا یحب اللہ کا ٹاپک ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی سے بات شروع کی ہے. اس بارے میں عظمت صحابہ کے ناطے سے ہم جو موضوع دیکھیں گے وہ کیا ہے؟ اختلاف سے بچ کر اپنی ذمہ داری پہ لگے رہنا. اور آج اس بارے کی شخصیت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ ایک حدیث ہے ہمارے سامنے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ دعا کی تھی، اللہم اغفر لخالد بن الولید کلما اودع فیہ من صد عن سبیلک. خالد بن ولید نے ایک موقع پہ آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ زمانے جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی تھیں میں اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں. خاص طور پہ جب یہ مسلمان ہوئے تھے اور 3 لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے. انشاءاللہ بھی ان کی تھوڑی سی سٹوری سناؤں گی آپ کو. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آج تو مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمیں دے دیے. تو حضرت خالد بن ولید کو بڑا غم تھا کہ میں نے تو پچھلی زندگی میں بہت خطائیں کی ہوئی ہیں. تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ خالد بن ولید کو تیرے راستے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ بخش دے. اور خالد بن ولید وہ تھے جن کا لقب سیف اللہ تھا. اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، رومت الکبریٰ کی عظمت تیرے قدموں پر نثار، تیرے پرچم کے جلو میں دین برحق کا وقار. روب تیرا قیصر و کسریٰ پہ تھا چھایا ہوا، تیرے دم سے کفر کا چہرہ تھا مرجھایا ہوا. رومت الکبریٰ پہ چھایا روب شاہانہ تیرا، قصہ یرموک دہراتا ہے افسانہ تیرا. پھر زوال مسند افراسیاب آ ہی گیا، کشور باطل میں آخر انقلاب آ ہی گیا. مجھے یقین ہے آپ کو آدھی باتیں بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اب ہماری اردو بھی تو ماشاءاللہ ایسی ہو چکی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں آج کا ٹاپک اور آج کی یہ شخصیت سورۃ نساء کی آیت 148 کے نام ہے. آئیے تھوڑا سا اس کا مضمون پڑھ کر ان سب پہ بات کریں گے. سورۃ نساء کی آیت 148 سے 176 پہ یہ پارہ پورا ہوتا ہے. شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. پہلا رکوع ہے 148 سے 152. ٹاپک ہے ظاہر اور باطن میں بھلائی کے کام. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس اللہ یقیناً پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کفار کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. کیا خوبصورت انداز کے ساتھ پارہ شروع ہوتا ہے.
جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو اس بات کی بہت فکر لگ جاتی ہے کہ میری کس بات سے اللہ محبت کرتا ہے اور کس بات سے اللہ محبت نہیں کرتا. ہمارا شروط اللہ یحب اللہ، اللہ ڈزنٹ لائک دوز، یا اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. سوال ہے کہ اللہ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا؟ نمبر 1، برائی کھلے عام کرنے کو. کسی کی برائی دیکھ لی، کسی میں کوئی خامی دیکھ لی، کسی کا کوئی نقص دیکھ لیا اور اس کو پھیلانے لگ گئے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مظلوم کو فریاد کا حق ہے. اسی طرح کسی ایک کو بھی نبی نہ ماننا سارے انبیاء کا انکار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے صحیح بخاری میں 2442 نمبر ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے نہ ظلم ہونے دے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. کتنی خوبصورت باتیں اس میں. کیا پتہ چلا کہ اس رکوع میں آپ کو مجھے اللہ کی رضا کو پانے والے جو اعمال دکھ رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ لوگوں کا برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا. اب چند باتیں نوٹ کیجئے جس سے آپ انشاءاللہ اس پورے پارے کے تھیم کو سمجھیں گے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کی جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کسی سے انٹریکشن نہ ہو. اور دوسری بات یہ نہیں ہو سکتی کہ سب اچھے ہی لوگ ہوں. آپ اپنی زندگی کے جس فیلڈ آف لائف کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایک چھوٹے سے گھر میں اگر دیورانی اور جٹھانی رہتی ہیں، نند بھاوج ہیں، 2 سگی بہنیں ہیں، حتیٰ کہ ماں بیٹی، اور کچھ نہیں تو شوہر بیوی، ماں باپ اور بچے، یہ تو عام طور پہ گھروں میں ہوتے ہیں نا. پھر اس کے بعد اوپر جائیں گے تو کہیں دادی ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے. تو فیملی سیٹ اپ سے لے کر آپ تھوڑے سے باہر نکلتے ہیں، آپ اسکول میں آ جاتے ہیں. اسکول میں آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں. آپ کو گلا ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یہ فیورٹزم کا شکار ہے. یعنی بچوں کو بھی بہت گلے ہوتے ہیں. آپ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو سبلنگ جیلسی آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جی ابو کو غلام بھائی سے زیادہ پیار ہے، امی اس کی ساتھ دیتی ہیں. بہن ہونے کے ناطے آپ کو آتا ہے جی میرا اتنا حق نہیں دیتے، بھائی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں نا. تو جو بات میں کہنا چاہتی ہوں نا، انسانوں کی اس دنیا میں ہر جگہ ٹکراؤ ہوگا. 2 برتن ہوں گے وہ ٹکرائیں گے، جہاں کام ہوگا وہاں پھیلاوا تو ہوگا. پھر آپ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، کیریئر بلڈنگ ہے تو اس میں آپ کو اپنی جاب پہ رہے ہوئے لوگوں کے ساتھ کلیش محسوس ہوگا. آپ کو لگے گا کہ ادھر باس میرے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ہم پیشہ دشمن ہمیشہ. آپ کاروبار کریں گے تو یہ ہوگا. یعنی زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے شکوہ اور گلہ ہوگا. اور جب آپ کو لوگوں سے گلہ اور شکوہ ہوگا اس وقت دل کیا کہتا ہے. اور ابھی جو پچھلے پارے میں جو شیطان کی باتیں پڑھی تھی نا کہ وہ تو آپ کو ہر لمحے کیا کرنا چاہے گا، ٹکراؤ ٹکراؤ، مارو ان کو، برا بن جاؤ. تو آج ہم نے جو تھیم لیا ہے، آپ زندگی کے کسی فیلڈ میں آئیں، آپ جاب پہ آگے، پھر آپ کی شادی ہوگی. پھر شادی کے وقت پہ آپ کو کتنے گلے پیدا ہوں گے. اپنے ماں باپ سے ہوں گے، بڑے بھائی کی شادی ایسی کی میری ایسی نہیں کی، بڑی بہن کی شادی ایسے کی میری نہیں کی. پھر آگے جائیں گے تو سسرال میں آپ کے لیے گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ ذرا سا دین کے کام پہ آ جائیں، آپ کہتے ہیں میں ذرا اچھا کام کروں، کوئی آخرت بنا لوں. آپ کسی دینی ادارے میں آئیں گے، آپ کو وہاں مسئلے دکھیں گے، کہیں لیڈر کے ساتھ، کہیں ساتھیوں کے ساتھ. آپ ذرا سے آگے جائیں گے، آپ مسجد بنا لیں، مسجدوں میں جھگڑے ہوں گے. اور آپ بڑے تپ تپاک کے ساتھ نیکیاں کرنے نکلیں گے اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل آئیں گے اور کہیں گے میں ادھر نہیں رہ سکتی، میرا یہاں معاملہ نہیں چل سکتا. یہ نہیں ایسے. تو آج کی ٹپ، اختلاف سے بچ کے اصل ذمہ داریوں پہ لگے رہنا. یہ تھی عظمت صحابہ. صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی کہ ان کو کتنا بھی گلہ ہوتا، کتنا بھی شکوہ ہوتا کسی سے، اور وہ کیا تھی کہ جب جہاں جیسے بھی جو معاملہ آیا اپنا کام نہ چھوڑیے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ادھر آئیں گے پھر ہی میں آؤں گی، تو آپ نہیں آتے تو میں نہ آؤں. آپ نے نہ آ کر میرے نہ آنے کا فیصلہ کر دیا. میری دوست چاہے گی تو میں جاؤں گی، بھائی کرے گا تو میں یہ کام کروں گی، آپ یہ کریں گی تو وہ کروں گی. نہیں، آپ میں سے میرے میں سے ہر بندہ جو کرے گا خود بھرے گا. ہم نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ جو خوبی چوز کی ہے نا، تو اس کو سمجھیے گا.
صحابہ کرام کو اللہ نے مختلف خوبیاں دی تھیں، لیکن یاد رکھیے ان کی طبیعتیں مختلف تھیں. ابو بکر عمر سے بالکل مختلف تھے. آج جس شخصیت کو میں نے آپ کے لیے چوز کیا ہے وہ بہت سوچ سے کیا ہے. خالد بن ولید، کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 2 تلواریں ایک نیام میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یعنی حضرت عمر اور خالد بن ولید یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا، اتنی طاقت دی. وہ کون تھے، کیا تھے، وہ تو بعد میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بتا دوں گی، لیکن اللہ کے نبی کے ایسے پیارے صحابی تھے کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحراء و دریا. یہ تھے وہ جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رہے. نام میں آپ نے ان کا سنا ہوگا، خالد بن ولید ہے. قبیلہ قریش کے ایک بہت معزز خاندان بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے. اگر صرف ایک ایک لفظ بھی لکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ایک صفحے پہ آپ کو ان کی پوری لائف ہسٹری مل جائے گی. اور مکہ کے شہر میں قبیلہ بنو مخزوم کو اتنی عزت حاصل تھی جیسے آج کسی بڑے مشہور خاندان، کئی دنیا میں خاندان مشہور ہے، اس کو ذہن میں لے آئیے. اور خالد بن ولید جب پیدا ہوئے اپنے خاندان میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی عزت والا خاندان، اور پھر ذرا سے بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ عام لوگوں سے زیادہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. ان کی شخصیت کھلی ہوئی، نکھری ہوئی تھی، ہنرمند تھے، اور سب سے بڑی جو ان کی خوبی شجاعت، جرأت، لڑنے بھڑنے میں ماہر اور بھرپور لاجواب، اور سب سے بڑی بات کہہ لیں لیڈرشپ کوالٹیز تھی. یہ وہ خوبیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں اپنی سوسائٹی میں یہ بہت مشہور ہو گئے. لوگ ان کو آئیڈیلائز کرنے لگے. آج بھی ایسے لیڈرز ہوتے ہیں، ہر بندے کو لوگ فالو نہیں کرتے، یہ بھی بتا دوں. ہر ایک لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر میں ایک جرأت ہونی چاہیے، لیڈر میں کشش ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے. تو حضرت خالد بن ولید کو مرسمرائزڈ قسم کی پرسنالٹی اللہ نے دی. آپ کہہ لیں کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ افسانوی شخصیت، طلسماتی شخصیت تھی ان کی. اور خالد بن ولید بھی باقی لوگوں کی طرح ابتدائے اسلام میں اسلام کی مخالفت پہ رہے. مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو 3 بڑی جنگیں ہوئی تھیں، جس میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تھی، اس میں خالد بن ولید شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت تک یہ کفر پہ تھے. غزوہ احد میں جو 3 ہجری میں پیش آیا، یہ لشکر اسلام میں نہ صرف یہ کہ موجود تھے، بلکہ ان کی اس جگہ موجودگی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ درہ نہ چھوڑنا. 3 پارے میں لوگوں نے سنا ہے نا، یعنی درہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی بہت امپریس تھے خالد بن ولید سے، اور آپ ان کو ایڈمائر بھی بہت کرتے تھے. اور جب کبھی خالد بن ولید کا تذکرہ آتا تو آپ کہتے تھے ان خوبیاں والا بندہ دیکھنا ضرور ایمان لائے گا. غزوہ احد میں یہ تھے وہ جنہوں نے گھاٹی کی جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے جا کر حملہ کیا، اور ان کی وجہ سے کہہ لیں کہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کتنے برے چیز بینڈ ہوئی کہ اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے. اور خالد بن ولید کو اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی اس کا ریگریٹ رہا کہ میں نے احد میں یہ حرکت کیوں کی. 3 جنگ جو ان کے کفر کے دور میں ہوئی تھی وہ غزوہ خندق تھی، 5 ہجری میں ہوئی تھی. خالد بن ولید اس لشکر میں موجود تھے، لیکن اس موقع میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا، صرف وہ خندق کے ادھر اور مسلمان دوسری طرف تھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پائی، جنگوں کا سلسلہ تھم گیا. 2 سال تک جنگ نہیں ہوئی. 10 سال کا نو وار امپیکٹ تھا، لیکن 2 سال تک. اب یہ جو دور تھا نا، میں آج جب یہ سارا پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا اللہ واقعی سچ ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کئی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس میں خیر ہے. جیسے کرونا کسی کو نہیں اچھا لگا، لیکن کرونا سے کتنی خیر آئی. ہم نہیں کہتے کہ کرونا واپس آ جائے، لیکن شر میں خیر ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو 2 سال تھے نا، اس میں جنگیں چونکہ نہ ہوئی نا، تو مکہ کے وہ لوگ جو فطرت پہ تھے، جن کے دل میں خیر تھی نا، نفرتوں اور عداوتوں اور جذبات کا تو موقع ہی نہ آیا کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی. تو ٹھنڈے دل سے خوش سمجھ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو لگا کہ آخر اس شخص کو ملتا کیا ہے، اسلام میں خوبی کیا ہے، اور بالآخر پھر وہی ہوا. جن کے اندر فطرت میں سچائی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹریکٹ ہونے لگے. بہت سارے لوگ غور و فکر کے بعد اس دور میں دل کے اندر نبی اور اسلام کے خلاف نفرت اور عداوت کی چنگاریوں کی بجائے ایمان کی محبت لے کر مدینہ کی طرف چلنے لگے.
آپ کہیں کہ گمراہی کے اندھیرے چھٹنے لگے اور ان کی جگہ ہدایت کی روشنی پھیلنے لگی. یہ تھا وہ دور جب خالد بن ولید جیسا زیرک، جینیس، اسمارٹ، ہینڈسم بندہ بدلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی. اور یہ سچ ہے، آپ خود بھی اپنے اسلام کے طرف شعوری طور پہ آنے کے دنوں کو یاد کیجئے. کوئی بندہ ہوتا ہے جو آپ کو اسلام پہ لے آتا ہے. اور میں کہتی ہوں اگر آپ کو اللہ نے اچھی پرسنالٹی دی ہے اس کو اسلام کے لیے دکھائیے. لوگ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے اسلام میں آگے، یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ نے اگر آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہے نا تو اپنی اچھی شکل و صورت کو نئے لوگوں کو دین کی طرف بلائیے. اللہ نے آپ کو اچھی کرسی، میز، جگہ، اچھا گھر دیا، آپ کا اچھا گھر کچھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، آپ کا صدقہ جاریہ ہے. آپ کو اللہ نے اچھے کپڑے دیے، آپ وہ پہن کر لوگوں کو دکھا دیں کہ نئے نئے لوگ ڈریں نا کہ اسلام پہ آ کر لوگ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے. تو حضرت خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا جو پازیٹو رخ تھا نا وہ امپریس کرنے لگا. کہنے لگا کہ عام لوگ جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، دھاڑ ساڑ. مکہ والے کوئی آرگنائز لوگ تو تھے نہیں ہیں. تو پچھلی 3 جنگیں جو بڑی بڑی ہوئی نا اس میں خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وار ٹیکٹکس سے بہت امپریس ہوئے. انہوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے، باقی لوگ لڑائی کرتے ہیں پیسے کے لیے، جنگجو ہیں، جا کے خون کے پیاسے ہیں اور کبھی بدلے لے لیتے ہیں، لیکن اس شخص نے کبھی اخلاقی اقدار کو پامال ہی نہیں کیا. میدان جنگ میں لوگ نبی کے اخلاق کی، انصاف کی، امانت کی، دیانت کی، انسانیت اور شرف کی گواہیاں دینے لگتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ان کو تو فتح اور شکست سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ تو لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں بس. ان باتوں سے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا. کہنے لگے میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہیں کیسے. اب آپ دیکھیں جن کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے نا وہ فارغ نہیں رہ سکتے، وہ اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈتے ہیں. کہنے لگے کہ میں مدینہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. دل میں اسلام آ چکا تھا. آپ چپکے سے مکہ سے نکلے، مدینہ کے راستے پہ جانے لگے. اب دل میں خیال آیا، اب دیکھیں میں نے اتنی ان کی لائف ہسٹری سے حکمتیں سیکھی ہیں اس سبق کی تیاری میں کہ اگر میرے کام آ گئی تو بہت زیادہ میں اسے فائدے اٹھاؤں گی. کہنے لگے میں اکیلا جو جا رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہ جاؤں، تنخواہ جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہے، سفر کیسے کٹے گا. میں کسی ہم خیال کو ڈھونڈتا ہوں، میں کسی ایک کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کے میرے لیے ہے. آپ یہاں روز اگر اکیلے آتے ہیں نا تو آپ چھٹی کر لیں گے. آج نیند آ گئی، غلبہ آ گیا، سستی ہے، اتوار ہے، سنڈے ہے، بارش ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ کسی دوسرے کو اپنے سر پہ مسلط کر لیں جو آپ کی بل کر دے. رات کو تراویح کے لیے کسی ایک کو اپنا بڑی بنا لے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں کسی کو بڑی بنا لوں تاکہ رستہ بھی اچھا گزرے گا اور مزہ آئے گا. ان کا ایک دوست تھا عثمان بن طلحہ. کہنے لگے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ میری بات سمجھے گا. یہ آپ کے بھی عمل کی باتیں ہیں. اپنے بچوں کو بڑی بنا لیں، اپنے شوہروں کو بڑی بنا لیں، دیورانیوں کو بنا لیں. نیکیوں کا سفر تنہا بہت مشکل کٹتا ہے. آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ اکیلے جاؤ، اور اگر تم زیادہ دیر تک چلنا چاہتے ہو تو دوستوں کے جھرمٹ میں جاؤ. جو لوگ واک کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے اکیلے واک نہیں ہوتی. ایک بڑی بنا لیں پھر دیکھیے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. انہوں نے عثمان کے ساتھ جا کر بات کی، تھوڑا اسلام کی بات، نبی کی بات. اب یاد رکھیے لوگ اپنے دوستوں کی بات بہت سنتے ہیں. 1000 فلائر آپ بانٹ دیں اتنے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا جو کسی ایک دوست کی دوسری دوستوں کو کال سے فائدہ ہوتا ہے. از اٹ ٹرو؟ آپ کے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ ورڈ بائی ماؤتھ، آپ کی بات سن کے زیادہ لوگ دین پہ آتے ہیں. آپ پوچھ لیجئے جتنے لوگ دورہ قرآن سن رہے ہیں اس وقت لاکھوں میں سن رہے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ دوسروں کے کہنے پہ سن رہے ہیں. اس نے میسج کیا، اس نے آگے کیا، اس نے فارورڈ کیا، اس نے کیا. تو خالد بن ولید سے یہ سبق سیکھیے کہ انہوں نے اپنے دوست کو لیا. جب دوست نے دوست کی زبان سے یہ بات سنی کہنے لگا خالد یقین جانو اب تو میرے بھی ایسی خیالات بن گئے ہیں. اور پھر جو خالد اور کہہ لیجئے کہ اس شخص میں دوستی ہوئی ہوگی نا وہ بڑی پکی گوڑی دوستی ہوتی ہے. عام دوستیاں آپ کی ہیں لیکن جو اب دین کے دوست بن گئے ان کا تو بہت اچھا ہے. کہنے لگے چلو دونوں چلتے ہیں. اور جہاں دوست ہو وہاں دل تو لگتا ہے. کہنے لگے صبح ہوگا تو نکل جائیں گا. اب آپ سوچئے دل میں ایمان کا نور ہے اور حب رسول کا طوفان چھپائے بیٹھے، یہ دونوں سوئے منزل چل پڑتے ہیں. یادگار اور مبارک سفر. مکہ سے نکلے، ابھی تھوڑی دور گئے، ان کو وہاں سے عمر بن العاص آتے دکھے. یہ بہت بڑے سردار تھے، رئیس تھے کہہ لیں اپنی زبان میں، معزز ترین شخصیت تھی. یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ارے بھائی تم کیسے؟ ایک تو وہی بات ہے کہ دونوں ہی بڑے کلاس کے لوگ تھے، ہائی کلاس کے لوگ تھے. باتیں وہی کہنے کدھر جا رہے ہو، کیا کرنے لگے ہو؟ عمر بن العاص نے کہا ایک بات ہے میرے دل میں، اگر میں آپ کو اس شرط پہ بتا دوں کہ تم کسی کو نہ بتانا
تو میں بتا دیتا ہوں. کہا کیا؟ کہنے لگا میں محمد کی طرف جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کہنے لگا کہ میرے دل میں ہے اور میری منزل مدینہ ہے، اور وہی تھا ان کا مقصد جو ان کا سچی. ہم بھی اسی لیے جا رہے ہیں. اکیلے چلے تھے، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. ایک بات آج دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. وغیر ہرا سے سوئے حرم کوئی آیا، اور اللہ نے آج 2 بلین لوگ اس کے ساتھ کر دیے، اور قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا کا ہر بندہ مسلمان ہوگا. یہ لکھ کے رکھ لیجئے، یہ حدیث سے پتہ چلتا. ایک سجدہ دنیا اور معافیہ سے پیارا ہوگا. یاد جو آپ اور میں ہر وقت رونے ہی روتے رہتے ہیں نا کہ مسلمان اکیلے، ان کا کوئی نہیں، ان کو مدد چاہیے، یہ ہمارے اخلاص کی کمی ہے. بہرحال اب تینوں چل پڑے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طویل اور مسلسل سفر کے بعد ہم تینوں جس دن مدینہ پہنچے، وہ دن ہماری زندگی کا یادگار ترین دن تھا. 8 ہجری میں سفر کے مہینے میں ایک ساتھ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی کے تو چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ تھی. آپ نے نہ کبھی تانے دیے، اچھا جی 900 چوہے کھا کے فلاں آ گیا، اچھا جی خیال آ گیا. واللہ ہی کبھی کسی کو شرمندہ نہ کیا کریں. ہم اپنی دوستوں کو کہتے رہتے ہیں پھر وہ نہیں آتی، اور وہ آخری دن آتی ہیں. ہم کہتے اچھا جی آ گئی ہیں آپ مٹھائی لینے، اچھا جی آج دعا میں آپ آئے، آج مٹھائی بٹنی تھی، اچھا آج پارٹی تھی اس لیے آپ آئی ہیں، آج دعوت ہو رہی ہے. کبھی نہ کریں. دیکھیے میں اس لیے یہ باتیں بتاتی ہوں کہ میں یہ سنتی رہتی ہوں نا، کئی لوگ صرف اس وجہ سے نہیں پھر آتے کہ آج ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے جی یہ آج کیوں ہے. آپ ہمیشہ خوشی سے بات کریں. یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے میں اپنی اسٹون میں آ گئی ہوں جس میں میں سیرت اور صحابہ کے قصے پڑھاتی ہوں. میں نے حیات صحابہ کے درخشہ پہلو بڑا انجوائے کر کے پڑھائی بھی ہے، لیکن اب پھر میں کیا کروں کہ جب بات شروع ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے. لیکن ان واقعات کو پڑھیں. بلکہ میں نے دوبارہ نیت کر لی ہے انشاءاللہ اسی بارہ قرآن کے دوران مائٹ بھی بات میں کوئی سمر کورس کی صورت پہ ایک بار پھر یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے پڑھانا ہے. یقین کریں اس وقت ہماری نسل کو بس اب اسی کی ضرورت ہے، اور ہمارے بھی جو ایمان پرانے ہو چکے ہیں نا، کھوٹے اور مایوسیوں میں پڑے، اس کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ کے نبی ان تینوں کو دیکھ کر کھل اٹھے اتنی خوشی سے. آپ ہمیشہ مہمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے، گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے، اور کہتے ہیں کہ بتائیے کیسے آنا ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے روشن دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی اور اس وقت آپ کے پاس آیا، اور آپ جتنے خوش تھے اور میں جتنا خوش تھا. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا آگے سے؟ آپ نے کہا کہ خالد مجھے تمہاری شخصیت میں دانش مندی کے ایسے آثار دکھائی دیتے تھے کہ جن کی بنا پہ مجھے یہی امید رہتی تھی کہ تم خیر کے راستے پہ ضرور آؤ گے. آپ بھی کہہ دیا کریں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ اتنی اچھی ہیں، بس تھوڑی دیر ہو گئی، تھوڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، لیکن مجھے پتا تھا آپ آئیں گی. آپ دیکھیے لوگوں کے دلوں میں خوشی لائیے. دیندار ہونے کا مطلب ڈنڈا پکڑ کے ہر وقت ماتھے پہ تیوری ڈال کے لوگوں پہ روپ ڈالنا نہیں ہوتا، اور تم جہنمی، تم فلاں جگہ، تم ادھر در کے اسفل، ادھر گھس جاؤ ادھر گھس جاؤ. خدا کے لیے لوگوں کے دل کی خوشی بنی ہے. اور یہ لوگ جو ہے آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کا شوہر مظلوم ہے جو بیچارہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو دین کے نام پہ تانے مینے الزام دینا چھوڑ دے، اور ساتھ پھر کہہ دیتے ہیں ہی آپ منافق کیونکہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. آپ فجر لیٹ پڑھتے ہیں، آپ پکے منافق ہیں. تھوڑا علم خالی برتن کی طرح کھٹ 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 کرتا ہے، اور ہمارے ارد گرد والے ہم سے نا پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اکیلے روتے ہیں ہائے اب تو بچے بھی ساتھ چھوڑ گئے، میاں بھی جا رہے ہیں وہ رہے. نہیں، نبی نے لوگوں کو محبت دی تھی. محبت فاتح عالم، دلوں کو جو موہ لے وہی فاتح زمانہ. آپ وہ کیوں نہیں بنتے ہو جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک وہ شبنم. آپ کا ہاتھ بھی تھام لے اس کا دل نہ کرے آپ کا چھوڑنے کو. کسی کا آپ سے ٹکراؤ ہو جائے اس کا دل کرے ایک بار پھر ٹکراؤ ہو. بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے جو ماضی میں گناہ کیے میرے لیے معافی مانگے. اس پہ پھر آپ کو وہ دعا بھی سکھائی ہے، اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی. لوگوں کو محبتوں کے ساتھ بلائیے اور پھر وہ آئیں گے. اور اس کے بعد پھر عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ ان تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور آپ پتہ کہ اللہ کے نبی کے لیے وہ دن کیسا ہوگا. آپ سوچیں نا ایک ہی دن میں 3 صدر مسلمان ہو جائیں، 3 وزیر مسلمان ہو جائے، 3 غیر مسلم حکمران ہو جائے. تو بہرحال یہ ان کا قبول اسلام تھا. اللہ نے ان سے بہت کام لیا. سب سے پہلے جو انہوں نے اسلام کی طرف سے جنگ لڑی وہ جنگ موتا تھی. جا کے تو پڑھی ہے.
یقین کریں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. صرف 2 مہینے ہوئے تھے ان کو مسلمان ہوئے، اور غزوہ موتا ایک ایسی بڑی آزمائش تھی کہ جس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی میری امید سے بہت اوپر کے حالات تھے. اور جب ان کو میدان جنگ میں دیکھا تو اللہ نے اس وقت جس کو امیر بنا کے رکھا تھا نا، انہوں نے کہا کہ خالد تم ہو امیر. انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے اندر زیادہ خوبی ہے، اس جنگ میں تم یہ کام کرو گے. اور حقیقت میں یہ جو جنگ تھی، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3000 لوگ، اور مقابلے میں آپ کو پتا کتنے، اور رومنز تھے جن کو آج کے دور میں بھی آپ گورے یا انگریز کہہ سکتے ہیں. کس طریقے سے اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے عقل مندی کے ساتھ مسلمانوں کو بچایا. یہ پڑھنے اور سننے کے قابل ہے، جس کا اس وقت وقت نہیں ہے. کاموں میں لکھ لیجئے، مجھے کبھی رمضان کے بعد یاد دلا دیجئے گا، میں ہی آپ کو پڑھا دوں. غزوہ موتا پڑھیے. آج کی ساری کمپلیکسٹی اور احساس محرومی دل سے نکل جائے گی. ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم مسلمان کمزور ہیں، میڈیا نہیں ہے، ابھی تو ہمیں ایڈ چاہیے، ابھی مدد چاہیے، یہ چاہیے. وہ ایڈز کی طرح لگ جاتی ہے آپ کی جان کو، اور پھر آپ روتے ہیں، اور آپ کے اپنے پیاز ٹماٹر ہی آپ سے نہیں خریدے جا رہے. یہ امت مسلمہ کو سزا ہے. آج میں نے اتنی تکلیف کی چیز بڑی، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، کہ رمضان سے پہلے جو سبزی اور فروٹ 60 روپے کا تھا، وہ رمضان والے دن 200 کا ہو گیا، اور 200 والا 600 کا ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ باہر کی دنیا میں ہماری عیدوں پہ وہ مسلم گروسریز سستی کر دیتے ہیں. کھجوریں آج کل باہر سستی ہیں کہ مسلمان خرید لیں. وہ کیوں نہ لوگوں کے دل جیتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کی جان لے جائیں گے. کیا یہ مسلمان ہیں ہم؟ ان کو پڑھائیے جا کر ایسے قصے اور کہانیاں کہ کیسے یہ سارے معاملات ہوئے اور کیسے موتا سے یہ پلٹے. اللہ نے ان کو صرف 2 ماہ کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ دیا اور وہ اس میں سکسیسفل ہو گئے. بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور مارکہ اسلام کے نام پہ لیا، اس میں بھی کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے حضرت خالد بن ولید فتح کا نشان بن گئے. لوگوں کے دلوں میں یہ سپرسٹیشیس آ گیا کہ حضرت خالد کی موجودگی کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، ان میں کوئی برکت ہے. کوئی کہتے ہیں ان کے نبی کے بال تھے جو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اٹھا لیے تھے، اور اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، اور یہ سب کچھ کرتے کراتے ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو عزت دے، انہوں نے اسلام کو جتنا نقصان دیا ہوا تھا نا کفر کی حالت میں، اس سے بہت زیادہ فائدہ دے چکے تھے. اور پھر انہوں نے کس طریقے سے اس دن اسلام کی عزت بچائی، اسلام والوں کی جان بچائی، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سیف اللہ ہیں. ان کو لقب دیا اللہ کی تلوار، کیونکہ یہ واقعی سیف اللہ بنے تھے. اور جب اپنی زندگی کے آخری دنوں پہ یہ بستر مرگ پہ تھے، گھر میں بستر پہ مرے، تو کہتے تھے کوئی بزدلوں کو میرا پیغام دے دے. ساری زندگی میدان جنگ میں رہوں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو وونڈیڈ نہ ہو، لیکن بستر پہ مرے، روتے تھے، کہتے تھے میں نے اتنی جنگیں لڑی، اللہ نے میرے نصیب میں شہادت نہیں رکھی. تو ان کی بیوی نے کیا کہا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کہا تھا نا، میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ آپ کو شہادت نہیں ملے گی. کیوں؟ کہ اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ میں انہوں نے ایک دن میں 9 تلواریں توڑی. تلواریں ٹوٹتی گئیں لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. اور دشمن آپ کہیے کہ 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ نان مسلم تھے. لڑائی تو خودکشی تھی، لیکن کیا ٹیکٹکس استعمال کی، پیچھے آگے لیتے گئے. یعنی یہ اتنے رومانٹک واقعات ہے کہ یعنی مسلمان صرف 3000 ہے اور دشمن 2 لاکھ. اگر مقابلے میں رہتے تو مر جاتے سارے. انہوں نے ایک ٹیکٹ ایسا کیا کہ کسی طرح دشمن کو یہ فیلنگ آنے لگے کہ پیچھے سے مسلمانوں کی بھی مدد آ رہی ہے. یعنی لیڈرز کے برین اچھے ہونے چاہیے. ذمہ داران کا اگر دماغ نہیں چلتا نا، یا تو دماغ نکال کر پھینک دے یا ذمہ داری کو اتار کے پھینک دے. واللہ کی وہ دوسروں سے پوچھ کے چلنے والا بندہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے اشارے نہیں لیتا. انہوں نے کیا کیا، آپ انجوائے کریں گے. آپ یعنی میدان جنگ کھلی جگہ پہ ہو رہا ہے نا، تو انہوں نے پیچھے والے فوجیوں سے کہا کہ اپنے گھوڑوں کو نا ٹپیں دو، ٹک 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 کرو. اس سے مٹی اڑی. تو جب مٹی اڑی نا تو ادھر رومن کھڑے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نئی فوج آ گئی. دل پہ روبا. 2 لاکھ ہے دشمن اور 3000 کا روبار ہے. کہہ رہے پیچھے ہو رہے. سارا دن پیچھے والی فوج کو صرف یہی کہتے رہے کہ اپنے گھوڑوں سے مٹی اڑاؤ. تو دشمن کہہ رہے ہائے اور آگے، ہائے اور آگے. کفر تو پہلے ہی ڈرتا.
اتنے میں رات. یہ چاہ رہے تھے کہ رات ہو جائے, دن میں تو کیسے بھاگیں گے, دشمن سمجھے گا, بس وہی اختیار کر لی. مسلمان اور ہار جائے, مسلمان اور پیچھے ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اور واقعی ایسا ہوا کہ جب رات میں اندھیرا ہوا تو انہوں نے فیل یہ کرایا کہ ہم پیچھے سے جا کر آ رہے ہیں. دشمن کو کیا لگا, کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا. صبح جب ہوئے نا تو جو پیچھے والے تھوڑے سے فوجی تھے ان کو آگے کر دیا اور اپنے پیچھے والے سب واپس بھیجے. دشمن نے کہا اچھا یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی, یہ کہیں دور جا کے وہاں مقابلہ کرنے لگے ہیں. دشمن بھاگ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کیوں نہیں مسلمان لیڈروں کو یہ عقل آتی؟ آج دماغ نہیں ہے. آپ جا کے تو دیکھیے کیسے 2 × 2 کرتے ہیں. ٹوٹی مشین آپ باہر سے لے آئیں, یہاں کے لوگ ٹھیک کر دیتے ہیں آپ کو. وہاں وہ کہتے ہیں ان کو پھینک دو, وہ لوگ پاکستان میں لاتے ہیں سب اس کو آرٹیفیشل چیزیں لگو کے سٹ کر دیتے ہیں. خراب چیزیں پاکستانی لوگ ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ. اتنا پیارا برین ہے ہماری قوم کا, چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کچھ لوگوں کو واقعی ایسا چنا. تو میں تو اتنی امپریسڈ, اور میں آپ کو بتاؤں کہ خالد بن ولید پہ میں نے ایک الگ لیکچر دیا ہوا ہے. میری زندگی کے ان لیکچرز میں سے وہ ایک لیکچر ہے کہ جس کو دیتے وقت بندہ فیل کرتا ہے کہ میں بڑی مزے کی کوئی کافی پی رہا ہوں. ٹیسٹ انجوائے تھا. حوصلوں میں شاید دیا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. ان لوگوں سے سیکھا ہے میں نے آج تک زندگی میں. جو سیکھا ہے یا قرآن سے سیکھا ہے, یا سیرت سے سیکھا ہے, یا صحابہ سے سیکھا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے, ان کے ساتھ آپ کا مائنڈ سنکنائز کر جائے تو آپ وہی کر لیتے ہیں جو ہوتا ہے. اور پھر فتح مکہ, غزوہ موتا کے فوری بعد آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے ہی 2 سال کے اندر فتح مکہ کا موقع آ گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں موجود تھے جو مکہ فتح کرنے گیا. 2 حصے ہوتے ہیں, ایک میمنہ اور ایک میسرہ, رائٹ ہینڈڈ اور لیفٹ ہینڈڈ. خالد بن ولید کو آپ نے میمنہ کی طرف ڈال دیا اور لیفٹ سائڈ پہ حضرت زبیر بن عوام تھے, اور یہ آگے چل رہے تھے. پیچھے ابو عبیدہ کے ساتھ پیدل چلنے والے لوگ موجود تھے اور اللہ کے نبی تھے. مکہ کی گلیوں میں سے خالد بن ولید اپنا لشکر گزار رہے تھے. اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ خالد کے دل کی کیفیت کو اس وقت پوچھے کہ وہ مکہ جس کی گلی کوچوں میں یہ کھیل کود کے بڑے ہوئے تھے, جیسے آپ کا ہوم لینڈ, جیسے آپ کا کوئی اپنا ملک ہو, اور آج انہی گلیوں میں نبی کی قیادت میں ایک اتنے بڑے لشکر کی وہ لیڈرشپ پہ تھے, اور وہ رو رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا آنر دے دیا کہ میں نبی کی لیڈرشپ کے اندر آ کر اس گھر کی فتح میں شامل ہوں. دیکھیے آپ کو تو سجدوں میں سر رکھ کر رونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا. ہمیں مسلمانوں کو آج اگر صرف اور صرف اپنے اس مشن اور اس کام کی سچائی کا یقین آ جائے, سر سجدے سے نہ ہمارا اٹھے. جانور اور گھوڑے اور کیٹل کی طرح رکوع کی حالت میں ہماری گردنیں جھکی رہیں. کہاں ہم براتوں اور ولیموں میں اپنے آپ کو سجا کے گردن اکڑا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی کام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے 8 ہجری تھی, رمضان تھی, مہینہ تھا, ایسے ہی جیسے یہ آج ہے. اور پھر ماہ شوال میں طائف کی طرف گئے, اور بھی ان کی جنگیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کی زندگی کا ایک دور شروع ہوا. یعنی نبی کی زندگی میں غزوہ موتا, یرموک بعد میں ہوئی تھی, اور اس میں کر دیا اللہ نے ان کو بہت دیا. کہتے تھے کہ دشمنوں کے سر پہ بجلی بن کے ٹوٹتے تھے, دشمن ان کا نام سن کے کانپنے لگ جاتا تھا. اور جو مکہ سے مدینہ پہنچے تھے اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر حق جو دیا, لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے فتنوں کے دروازے کھل گئے. کئی مرتدین ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا دینے سے, کہیں آپ کہہ لیجئے کہ جھوٹے دعوے دار تھے. مسلمہ کذاب, ادھر پھر مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں, اس میں پھر اللہ نے جو ان کو کام دیا پڑھنے کے قابل ہے. اس سے زیادہ وقت اور لگاؤں گی تو پھر پارا نہیں پورا ہوگا آپ کا, لیکن بس اتنا سمجھیے کہ دور صدیقی آ جاتا ہے. 2 سال حضرت ابو بکر کے دور میں یمامہ تھی جنگ, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نہیں ہلنے دیا. ان کے مزاج میں ایک اپنا تھا, دیکھیے جس میں خوبیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو پھر اس کی باتیں آپ کو ماننی پڑتی ہے. اور یمامہ بالکل وہ جگہ ہے جدھر آج ریاض نام کا شہر ہے. حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر صدیق کے دور تک بہت کچھ کر چکے تھے, لیکن پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا, اب ذرا اصل آ جائیے اپنے ٹاپک پہ. حضرت عمر کا دور آتا ہے, چند وجوہات کی بنا پہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے خلافت میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا, خالد بن ولید کو لیڈرشپ سے ہٹا کے فالوورز میں ڈال دیا.
اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک تو ان کی کچھ عادات سے ان کو اختلاف تھا. یہ رسک بہت لیتے تھے اور حضرت عمر رسک نہیں لینا چاہتے تھے. اوور کانفیڈنٹ کہہ لیجیے ان کو لگتے ہوں گے اپنی دور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اس دور کے مسلمانوں کا عقیدہ بگڑتا جا رہا تھا. کہتے تھے خالد آگے تو فتح ہو جانی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ ہوں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اسی دن ہی گڑبڑ ہوگی جس دن آپ ہوں گے. ابو بکر کو بھی عمر فاروق مشورے دیتے ہوتے تھے, لیکن حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ جو خالد کی خوبیاں مجھے ان خوبیوں کے برابر کوئی اور دکھتا نہیں ہے. اس میں بھی سیکھنے کی باتیں ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے اپنی ٹیم میں. ساری زندگی بھی آپ ان کو ساتھ رکھیں, لیکن آپ ان سے بچتے بچاتے اور ان کے ساتھ لیجئے, کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے وہی آپ کے سامنے فتنہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اور خطرناک طوفانوں کا رخ موڑنے والے خالد بن ولید کو جب حضرت عمر نے لیڈر سے فالوور پہ رکھا ہوگا تو کیا کیا ہوگا انہوں نے, یہ سن لیجئے. یہ ہے جو آج کا آپ کو موضوع دیا. سارا اختلاف ہونے کے باوجود, سب کام ہونے کے باوجود بھی ذمہ داری نہیں چھوڑی. لوگوں نے سوچا کہ خالد تو پیچھے ہٹ گئے, اب چھوڑو مجھے اس کرسی سے اٹھا کر آپ کہہ دیں کہ آپ ادھر نہیں بلکہ وہ آخری پہ جا کے بیٹھے, میں تو اللہ کا شکر کروں. لیکن عام طور پہ لوگ شکر کرتے نہیں ہیں. جو اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے نا جس پہ میں بیٹھی ہوں, واللہ ہی وہ پیچھے آپ والی کرسیوں پہ نہیں بیٹھنا پسند کرتا. میں سنا رہی ہوں, میں سنوں, میں ٹیچر ہوں, لوگ کہتے ہیں آپ ٹیچر ہیں, آپ کی ٹیچر آ کے بیٹھی ہیں پڑھ رہی ہیں, یہ فتنے ہیں. نہیں پھر لوگ کہیں گے نہیں ان کو کچھ نہیں آتا اس لیے یہ دوسری جگہوں سے بھی سیکھنے جاتی ہیں. یہ ہیں وہ فتنے جو آج ہمارے دین کے اندر دکھتے ہیں. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کا دل بڑا بنایا. جب حضرت عمر نے ان کو پیچھے کیا تو کچھ لوگ ان کے پاس اکیلے میں آ گئے, کہنے لگے آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے, آپ تو منجھے ہوئے, آپ کی کیا خوبیاں. دیکھیں نا آج امام کعبہ, چلیے سب کو امام سدیس سے محبت ہے, امام سدیس سے کوئی کہہ دے کہ آج کے وقت خبردار آپ حرم میں نماز پڑھیں, چلیے جائیے وہاں جہاں سارے پیچھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیں. کتنا بڑا فتنہ ہے. یہ سیاست کے فتنے نہیں روز دیکھتے, کس کو چڑھایا, کس کو اتارا, کون گرایا گیا, کس کو عدم اعتماد, کس کو کیا. لوگ برداشت نہیں کرتے, اپنے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی پھر بھی نہیں وہ نیچے بیٹھنا پسند کرتے. لیکن خالد بن ولید کے وہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں عمر کے خلاف ایک ماس جمع کر کے ایک پارٹی بناؤں گا, پھر ایک گروہ بناؤں گا. آج ہمارا حال کے گروپ ود ان گروپ, مین اسٹریم اپنے ساتھ چلتی رہتی ہے, آپ ساتھ اپنا بھی کچھ نہ کچھ کاروبار چلائی رکھتے ہیں کہ چلے کچھ نیکیاں آپ کے ایکسٹرا ہی بڑھ جائیں دوسروں میں, اور اپنے بہانے لوگوں کو ادھر سے پکڑ کے ادھر پھینکتے رہیں گے اور آپ اپنے زو میں بڑی نیکیاں کرتے ہیں. دیکھیے 101 فتنہ ہے دین کا اور علم کا, اس کی ادھر آپ جیسے بھولے والے لوگوں کو بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ تو صرف ان کے لیے جن کو یہ چیزیں ہیں, صرف اس لیے کہ لوگ اس چیز سے نہ جڑ جائیں, آپ انہی کی چیزیں اپنے نام سے پیش کر دیں, صرف اس لیے مین سورسز نہ پتہ لگ جائیں, پھر میرے سے کون سنے گا. یہ صرف اس کو ڈر ہوتا ہے جس کے اندر کمپلیکس ہوتا ہے. سورج چمکتا ہے تو وہ نائٹ بلب تو نظر ہی نہیں آتے سارا دن, ٹیوب لائٹیں تو ختم, بڑا بلب جلے گا, چھوٹے ضرور بجھیں گے, لکھ کے رکھ لیں. مدینہ کے یہود کا یہی تو ایشو تھا, کہتے تھے کہ ہم نے محمد کو مان لیا تو ہمیں لیڈر کون مانے گا. تو کیا پھر کیا ہوا, اللہ نے نبی کا نام نہیں رکھا, وہ رفعنا لک ذکرک, کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. حسد اور بغض ایک ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری کہانیاں پڑھتے وقت آپ کو مجھے کیا سمجھ آیا کہ اگر آپ کو کام پیارا ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو میٹر نہیں کریں گے. جب ان کو معزول کیا اور جب ان کے اوپر یہ بڑا فتنہ آیا, اصل میں یہ وقت بتا رہا تھا کہ حضرت خالد کی ساری دین کی خدمتیں اللہ کے لیے تھی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لیے تھی. یہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے, میری مقبولیت ہو, میں ہر دل عزیز ہو جاؤں, لوگ میرے آگے پیچھے پھرے اور میں لوگوں کا کروں. کہتے کہ جس وقت ان کو اتارا یہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھے. جیسے ایک لیڈر ہے آپ کے ملک میں اور لوگ اس کے نام پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں اتارا. محبت کرتے ہیں نا لوگ جس سے, اس سے ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں تو نہ صحیح, میں عمر کے لیے تو نہیں لڑتا تھا, میں تو رب عمر کے لیے لڑتا تھا. ان کا جملہ ہے تاریخ میں کہ میں تو رب کے لیے لڑتا تھا, کل تک لیڈر بن کے, آج فالوور بن کے. کل تک میں سپہ سالار بن کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا اور آج میں سپاہی بن کے کرتا ہوں. یہ تھے غازی تیرے پراسرار بندے. یاد رکھیے اصل میں یہ چیز ہمارے لیے بہت سیکھنے والی ہے. اللہ کی جو رحمتیں آج امت مسلمہ سے ہٹی ہوئی دکھتی ہے نا, اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور آپ کو پتہ کہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ بہت چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی.
21 ہجری میں یہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. 18 رمضان تھا اس دن، اور شہر تھا ملک شام کا خمس، وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. بہت تھوڑے دن بیمار ہوئے. حضرت عمر کو جب ان کی ڈیتھ کی خبر ہوئی اتنا ریگریٹ ان کو ہوا. انہوں نے کہا میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں نے خالد کو دوبارہ اسی پوسٹ پہ لانا ہے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا. ابو درداء کے ذریعے سے وصیت بھجوائی تھی حضرت خالد نے حضرت عمر کو کہ اے امیر المومنین، میری وفات کے بعد میرا گھوڑا اور میری تلوار یہ آپ کسی کو بھی دے دیجیے گا جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اس کو استعمال کرے گا. وقف کر دی. پھر کہنے لگے مدینہ میں میرا جو گھر ہے نا وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کسی بھی ضرورت مند کو صدقے میں دے دیجیے. کیوں نہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آج کسی کا فیڈ بیک تھا، انہوں نے کہا کہ آج تک جتنے دورے قرآن سے جو خیر پھوٹی ہے آپ کے صرف اس رضی اللہ عنہ کے ٹاپک سے پھیلے گی جتنا یہ دلوں کو ٹچ کر رہا ہے کہ ہم کون اور وہ کون. اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ان کا جملہ کیا تھا کہ میں سوچتی تھی جب کبھی اب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ اس آیت پہ آئیں گی نا تو آپ کچھ بتا دیں گی، تو اب تو ہمیں ہر پارے میں سے رضی اللہ عنہ دکھ رہا ہے. ہم نے قرآن کو اس لیے پڑھا بھی تو کم ہے نا، کریں کیا ہم؟ ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں. ثواب، برکت، یا حصول ثواب یا ایصال ثواب. زندگی میں حصول ثواب پارا کب پورا ہوگا؟ بھئی پورا کر کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ دورے قرآن کب پورا ہوگا؟ کتنے کیا آپ نے دورے قرآن؟ اور بھی کر لیں تو بس تمغہ لگانا ہے، ادھر ایک لکھنا ہے، ٹیگ ہے، آپ کا نیم پلیٹ ہے، یا آپ نے اپنے وزٹنگ کارڈ میں رکھنا ہے کہ جی اچھا جی یہ ہے تو وہ ہے. نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. رسم ہے یہ صرف ایک نام کی بات ہے. آپ کا دل نہ بدلے تو آپ کو کیا ملا؟ تو اصل کام کرتے رہیے، دل پہ لکھ لے. اور اگر آپ کو کبھی بھی اللہ نے کسی ٹیم کا حصہ بنایا ہوا ہے، آپ کو اللہ نے کوئی ایک آرگنائزیشن دے دی ہے، کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک مینٹور دے دیا ہے، تو اس میں اپنی جگہ نہ چھوڑیے کبھی. ایک سیکنڈ لگے گا تم روٹھے ہم چھوٹے. آج کے بارے میں بھی آئے گا من یرتد منکم عن دینہ، جاتے ہو تو 100 دفعہ جاؤ. فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ یحبہم ویحبونہم. ہم نے نا اصل میں قرآن کو اسپرچولی پڑھا بھی نہیں ہے، تو اختلاف رائے لازم ہے، ہوگا، رہے گا. اور جو بھی اجتماعی کام کرے گا اس کی سب سے بڑی رکاوٹ اختلاف ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے خوف نے اتنا بے نفس بنا دیا تھا کہ اختلافات سے بلند ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے. اللہ کے نبی کے زمانے میں انہوں نے عرب اور اس کے ارد گرد جب اسلام کی دعوت پہنچائی، آپ کی وفات کے بعد نہ کسی کو مال کی فکر رہی نہ جاہ کی فکر رہی. ہمیں کیا ملے گا، ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہونا چاہیے. ہر صحابی ایسے پھیلا، ملکوں میں پھیل گئے. ہر صحابی کا گھر اس دور میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا ہوا تھا جہاں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو عربی سکھاتے، قرآن سنت کرتے. اب دیکھیے جو لوگ لڑتے تھے نا، وارئرز جیسے خالد بن ولید اور علی جیسے لوگ، وہ جنگ میں ملک فتح کرتے، وہ ہٹ جاتے، باقی ساری علمی شخصیات اس ملک میں جا کر لوگوں کو الف با تا حروف تہجی سکھانا شروع ہوتی، کیونکہ اجمی علاقے تھے، رومنز تھے. تو آج بھی اس قرآن کے پانی کو عام کرنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ واقعی ان کو کہنا چاہیے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے. تو یہ ساری بات جو میں نے آپ سے رکھی ہے نا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے جو لوگوں میں ہے. اپنے لیے اللہ کی رضا کے سارے الفاظ کو اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو پھر اس کو پڑھتے ہوئے دعا کیجئے کہ آج اگر مجھے بھی اللہ نے زندگی میں کوئی ایسا موقع دیا، اپنی اپنی خوبیوں کو پہچانیے اور کھپ جائیے. بس آپ وہی کام کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ